حضرت اس دنیا میں تعلیم علم کی بات ہو رہی ہے اور دنیا ساری پکے طور پہ 4 چیزوں کو تعلیم ماننے لگ پڑی. یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ تعلیم تربیت جس کی بات ہر ادارہ اسکول یونیورسٹی مدرسہ کرتا ہے وہ تعلیم کیا ہوتی ہے اور وہ تعلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے. 4 چیزوں کا نام انہوں نے تعلیم رکھ دیا اور یہ 4 چیزوں کو انہوں نے کتابوں میں جس طرح سے لکھا ہے وہ اس کو 4 C's کا نام دے رہے ہیں. 4 اور سی کا مطلب ABC والا سی ہے. 4 C's. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا عمل ایک ایسا پروسیس ہے جو اسکول کرے مدرسہ کرے یونیورسٹی کرے کالج کرے کوئی بھی ادارہ اگر اس پروسیس سے کسی کو گزارے اور 4 C's کسی فرد میں پیدا ہو جائیں تو وہ تعلیم یافتہ ہے. آپ سب کے سب اور ہم سب ذرا آج مل کے سوچیں اس 4 C's کیا ہم میں پیدا ہوتے ہیں اور کیا ہم جن کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں وہ 4 C's ان میں پیدا ہوتے ہیں. یہ پہلا C ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. پہلا C سے کانفیڈنس ہے. اس کو اعتماد کہا جاتا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے کو دیکھیں اور وہ اعتماد والا نہ ہو تو شک کیجئے اس کی تعلیم کیا تعلیم جس نے اس کو اعتماد نہیں دیا. اعتماد کس پہ؟ وہ اعتماد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک اعتماد کو وہ کہہ دیتے ہیں سیلف کانفیڈنس, خود پہ اعتماد, اپنی شناخت اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا, اپنے اشرف المخلوقات ہونے پہ یقین, اپنی صلاحیت پہ یقین, اپنے اس قدرتی پوٹینشل پہ یقین جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور دوسرا اعتماد اللہ کے وہ تمام قوانین جس سے وہ کائنات چلا رہا ہے ان پہ اعتماد بھی آپ کا اعتماد ہے کہ آپ کو پورا کانفیڈنس ہے کہ میں اگر اس جگہ سے چھلانگ لگاؤں تو گروں گا کیونکہ گریوٹی کا قانون اس کا اطلاق میرے پہ ہو رہا ہے. تو یہ 2 خود پہ اور کائنات پہ یقین پہلا C ہے. آج دیکھیے پڑھنے لکھنے کے باوجود جو چیز بڑھ رہی ہے آپ بچوں میں نمبروں کی تعداد زیادہ دیکھیں گے. ڈگریز میں GPAs ختم ہونے لگ پڑے ہیں. 1000 میں سے 999 نمبر آنے لگ پڑے ہیں. آپ انہی بچوں کا کبھی انٹرویو لے کے دیکھیے پتہ لگے گا ان میں پہلی کمی ہے اور وہ کمی کس چیز کی ہے؟ اعتماد کی کمی ہے. خود پہ اعتماد نہیں ہے, اپنی قابلیت پہ اعتماد نہیں ہے, جو پڑھا ہوا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے, جن چیزوں کو مطالعے سے گزارا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے, اپنے کانسیپٹس پہ یقین نہیں ہے, فلسفی پہ یقین نہیں ہے. یہ پہلے C کی کمی کانفیڈنس کی کمی ایسے جاہلوں کو پیدا کرتی ہے جو دوسرے C کی طرف نہیں بڑھتے. اور اس دوسرے C کا نام کریٹیوٹی ہے. کریٹیو ہونا, تخلیقار ہونا, نئے رستوں کی تلاش, جدت کی طرف جانا, نئی چیزوں کو تلاش کرنا, نئے راہ بنانا, وہ پرانی روایت پہ ہی نہ رہ جانا صرف, بلکہ یہ سوچنا کہ نیا رستہ کیا بن سکتا ہے, کریٹیو وے میں سوچنا. اور آپ کی پھر اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے 30 سے 40 سالوں میں آپ کے ملک میں نیا لٹریچر پروڈیوس نہیں ہو رہا جس کو ادب کہتے ہیں, نئی شاعری پروڈیوس نہیں ہو رہی, نئی انوینشنز کوئی نہیں ہو رہی, کوئی پروسیس آف کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے. یونیورسٹیوں کی لیبارٹریاں بانچ پڑی ہوئی ہیں, کوئی انوینشن یہاں سے نہیں ہو رہی. ہم کفار تو کہتے ہیں کہ وہ انوینشنز کر رہے ہیں, وہ C کو کریٹیوٹی مان رہے ہیں اور کریٹیو ہوتے ہوئے ساری کی ساری ٹیکنالوجی جتنے موبائل ہاتھوں میں ہے کریٹیوٹی کہاں سے ہے؟ ان کی کریٹیوٹی ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ بچے کو کریٹیو ہونا چاہیے. ہم رٹے لگانے والے طوطے پیدا کر رہے ہیں, ہم لکیر کے فقیر پیدا کر رہے ہیں. بھیڑ چال, کبھی بھیڑ نے رک کے پوچھا ہے چلتے چلتے مجھے ہانک رہے ہو کیوں, میں نے کیوں ادھر جانا, کبھی نہیں پوچھے گی. یہ بھیڑ چال ہے. اور وہ جو کریٹیو ہوتے ہیں وہ اپنا رستہ خود بناتے ہیں, کامن سینس استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ ایک مائنڈ سیٹ کنوتیت والا پیدا کر رہے ہیں جس میں جو ہے جس طرح ہے وہ ٹھیک ہے کی بنیاد پہ چلتا چلا جا رہا ہے. 2 دن پہلے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اس کو MPDD کہتے ہیں. میں گاہے بگاہے پڑھانے جاتا ہوں تو یہاں پر کوئی 32 منسٹرز کے جو گورنمنٹ کی طرف سے پرسنل سیکرٹری ملتے ہیں, ان کی کلاس تھی, مجھے پڑھانے جانا تھا. تو وہ 32 سیکرٹریز کی کلاس سے پہلے ان کو بتایا گیا شاہ صاحب آ رہے, وہ جانتے تھے سب کے سب, تو سب نے وہ ملنے کی کوششیں شروع کی. 15 منٹ پہلے میں کمرے میں بیٹھا, مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کریٹیوٹی کے حالات کے, میں کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تو ایک پرسنل سیکرٹری منسٹر کا آ گیا. وہ جیسے ہی آیا تو پیر صاحب میں نے ہاتھ ایسے کر کے کہا زکا تمہارا کیا حال ہے؟ حیران ہو گیا, مدب ہو کے کہتا ہے حضرت آپ کو کیسے پتا؟ تو میں نے کہا جی میرے پاس موکل ہے,
میں چہرے کی طرف غور سے دیکھوں نام منہ سے خود ہی نکل جاتا ہے. بڑا حیران ہوا. ابھی میں چائے کی 2 سپ لیے تھے, وہ اٹھ کے باہر گیا تو 2 پرسنل سیکرٹریز اور آ رہے تھے. ان کو کہتا ہے حضرت صاحب آئے ہیں, چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, نام بتا دیتے ہیں. تو وہ 2 بھی آئے, انہوں نے جیسے پہلے نے ہاتھ ملایا, میں کہا شہزاد کی حال ہے, خیر نہ لو, اس کی تو ٹانگیں کانپی. تیسرا آیا, میں کہا شمشاد تو سنا, اے شہزاد تو شمشاد. بڑے حیران, الٹے قدموں واپس جائیں. جب میں حضرت کلاس میں گیا, پوری کلاس کو پنجابی میں کہتے ہیں سب سنگا ہوا تھا, ایسے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے, بالکل ایسے. تو پوری کلاس ساری ختم ہو گئی. تو آخر میں کہنے لگے حضرت یہ موکل آپ کو کہاں سے ملا؟ ایک نے بڑے ادب سے پوچھا. میں کہا حضرت یہ موکل مجھے ایسے ملا کہ زکا نے, شہزاد نے, شمشاد نے سوچا ہی نہیں کہ گلوں میں ناموں کے کارڈ ڈالے ہوئے ہیں, پتہ نہ لگے تو کیا ہو. وہ 32 کے 32 اوت, ایک اوت پنجابی کا پرانا ورڈ ہے, سنسکرت میں بھی اوت بولا جاتا تھا. وہ اوتوں کو یہ نہیں پتا کہ گلے میں نیم کارڈ ہے, بھائی میں ہاتھ ملاؤں گا, موکل کہاں سے آنا ہے. کامن سینس ہے. ہم کریٹو لوگ پیدا نہیں کر رہے, نئی انوویشن کی طرف نہیں جا رہے, لٹریچر میں کوئی بہتری نہیں آ رہی, شاعری میں بہتری نہیں آ رہی, جدت نہیں آ رہی. آپ ایک لمحہ کے لیے سوچئے, یہ ہمسایہ ملک ہے, دشمن ملک بھی اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے وہاں پر کسی بھی شعبے میں ان کی میتھولوجیز ہیں, ہمیں تو دین مبین ملا ہے. ان کی میتھولوجیز میں دیکھیے, انہوں نے انوویشن یہ یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں, فیس بک پہ کام ہو رہا ہے, بلاگز پہ کام ہو رہا ہے, لکھ رہے ہیں. کوئی سدھ گرو ہے, کوئی رابن شرما ہے, کوئی اس طرح کے نام ہے. آپ دیکھیے یہاں حالات کیا ہیں. یہاں ہم صرف ایک ہی چیز پہ بیٹھے ہیں, آیا جے گوری. او بھائی آگے بھی تو جانا ہے. انے واہ ہم ہو جاتے ہیں محبت میں, اور آگے پروگرس میں انے واہ ہو نا, کریٹیوٹی میں انے واہ ہو, اس میں انے واہ ہم ہونے کو تیار کوئی نہیں ہے. تو حضرت دنیا تعلیم کے پہلے سی کو کانفیڈنس کہتی ہے, دوسرے سی کو کریٹیوٹی کہتی ہے, تیسرے سی کا نام انہوں نے رکھا ہے کریکٹر. اگر تعلیم یافتہ کے پاس کردار نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. عیدی کہا کرتے تھے کہ اس قوم میں جتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں شاید ہی دنیا میں آپ کو کہیں ملے. دکھ کی بات کہ ڈگریاں بڑھ گئی ہیں, کریکٹر کوئی نہیں ہے. 22ویں گریڈ تک میں نے بونے بیٹھے دیکھے ہیں, کردار کوئی نہیں ہے. عہدہ بڑا ہو گیا ہے, بندہ چھوٹا ہے. عہدہ بڑھتا جا رہا ہے, بندہ چھوٹا ہے. وہ اشفاق صاحب مرحوم مجھے کہا کرتے تھے, وہ پتر ترقی کرنا, اینی ترقی نہ کرنا کہ چبے ہو جو. میں کہتا تھا اشفاق صاحب یہ چبا کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار میں عجیب بات ہے, جس کو بھی بڑا افسر, بڑا عالم, بڑا انسان دیکھتا ہوں وہ چبا سا ہو گیا ہوتا ہے. میں کہا جی کیوں چبا ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے دل تنگ ہو تو بندہ چبا ہو جاتا ہے, ظرف نہ ہو تو بندہ چبا ہو جاتا ہے, معاف نہ کر سکے تو چبا ہو جاتا ہے, حق نہ دے سکے تو چبا ہو جاتا ہے. تو صرف عالم دین نہیں بننا, صرف عہدہ بڑا نہیں ہونا, صرف مقام بڑا نہیں ہونا, صرف ڈگری بڑی نہیں ہونی, بلکہ بھائی تیسرا سی خود میں پیدا کرنا ہے, اور وہ کریکٹر کا سی ہے. بغیر کردار کے آپ کچھ نہیں ہے. قربان جائیے, دنیا کی تاریخ میں بے شمار کتابوں نے, بے شمار باتوں نے میرے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے. 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ریسرچ کرنے والا مائیکل ہارڈ 1979 میں دی 100 لکھتا ہے. یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا احسان ہے. اتنا سچ لکھنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے, دنیا کائنات کا سب سے بڑا سچ لکھنے کے لیے ہمت چاہیے. مائیکل ہارڈ کتاب لکھتا ہے, پہلے یارڈسٹکس میئرمنٹ سکیلز طے کرتا ہے کہ دنیا کی تاریخ پہ, دنیا میں, پوری دنیا پہ اثرات جن شخصیات کے زیادہ پڑے ہیں, نقوش زیادہ رہے ہیں, افیکٹ زیادہ پڑا ہے, خیر زیادہ ملی ہے. پہلے 100 ناموں میں پہلا نام نامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھتا ہے. اور یہ لکھتا ہے, اس کتاب میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے میں نے انسانی پوٹینشل میں اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس نہیں دیکھی کہ وہ طائف کا مقام ہو, وہ کوئی غزوہ ہو, وہ ہجرت ہو, کسی مقام پہ جا کے دیکھیے آپ نے انسان کو دیکھنا ہے, اور بہترین انسان کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے بڑا انسان نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور والا یاد رکھیے, اسی کلمے کی ہم تجدید روز کرتے ہیں, اسی کریکٹر کو ہم روز یاد کرتے ہیں. یہ کردار اگر ہم میں نہیں آتا, یہ مزاج ہم میں نہیں آتا, معافی ہم میں نہیں آتی, درگزر ہم میں نہیں آتا, یہ اخلاق ہم میں نہیں آتا, علم سے محبت ہم میں نہیں آتی, دوسروں کے لیے آسانی پھیلانا ہم میں نہیں آتی, تو تیسرا سی ہم میں سے مسنگ ہے.
آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن تیسرا سی ان کے پاس نہیں ہے, کریکٹر ان کے پاس نہیں ہے. یہ کردار پہ کام ضرور کیجیے. آج تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اب دیکھیے, ایک طرف حدیث مبارک ہے قربان جائیں, اور ایک طرف ریسرچ یہ کہہ رہی ہے وہ لوگ جو خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, ترقی کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, ان کو سہولتیں زندگی میں زیادہ ملتی ہیں, ان پہ عنایتیں اور کرم زیادہ ہوتے ہیں. اور کہاں قربان جائیے تم میں سے بہترین شخص وہ جو اخلاق میں بہتر ہے. اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو تیسرے سی کا درس سکھا دیا گیا 1400 سال پہلے کہ اپنے کردار پہ, اپنے اخلاق پہ کام کیجئے, تیسرا سی اپنے اندر پیدا کیجئے. اب چوتھا سی آ جاتا ہے. چوتھا سی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چوتھا سی یہ ہے آپ کنٹریبیوٹر کتنے ہیں. کنٹریبیوشن ان کے ورڈ سے نکلا ہے کنٹریبیوٹر. دی ورڈ کنٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کتنا نفع دوسروں کو ملتا ہے, کتنا فائدہ تم کو دوسروں کو ملتا ہے, کس طرح کی خیر آپ پھیلا رہے ہیں. تو چوتھا سی آپ دیکھیے, پڑھنے لکھنے کے باوجود ابن مریم ہوا کرے کوئی, اگر چوتھا سی اس میں پیدا نہیں ہوا تو وہ پڑھا لکھا نہیں, وہ جاہل ہے. اگر آپ کے عالم دین بننے سے کسی کو خیر نہیں ملتی, کسی کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا, کسی کا اجالا بڑھتا نہیں ہے, کسی کی سمت نمائی نہیں ہوتی, کسی کو ڈائریکشن نہیں ملتی, کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں ہوتی, تو یاد رکھیے چوتھا سی نہ ہونے سے پھر آپ پڑھے لکھے جاہل بن جائیں گے. آج پوری دنیا, ماڈرن ایجوکیشن دنیا کے 5 ممالک کے نام لے لیجئے جہاں پہ جن کو دنیا میں تعلیم میں سب سے آگے مانا جا رہا ہے. وہ فن لینڈ لے لیجئے, ناروے لے لیجئے, آسٹریلیا لے لیجئے, سڈنی لے لیجئے, تمام کے تمام ممالک, جاپان لے لیجئے. ان تمام ممالک میں یہ پہلے 4 سیز پہ کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بیس یہاں سے بنائیں, پڑاؤ ملیں گے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کئی سالوں سے آسٹریلیا سیٹل ہیں, کئی سالوں سے آسٹریلیا سیٹل. میرے دوست 18 دن کی چھٹی پہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, نیشنلٹی وہاں کی ہو چکی ہے, چھوڑ دیا پاکستان میں. کہتے ہیں جب ہم نے بچوں کے اسکولوں میں اپلیکیشن کی اور اپلیکیشن دے کے چھٹی مانگی تو انہوں نے کہا جی بالکل چھٹی ہم دے دیتے, لیکن یہ بتائیے 18 دن کیوں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بچوں کے نانا نانی دادا دادی پاکستان میں ملنا ہے, ہوم ورک بھی دے دیجیے جیسے اسکولوں سے مانگا جاتا ہے. تو اسکول والوں نے ہوم ورک دے دیا, اور انہوں نے جب کاپی کھول کے دیکھا تو اس ہوم ورک میں لکھا تھا کہ لکھنے پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان 18 دن میں بچوں کو کہیے کہ نانا نانی دادا دادی سے کہانیاں سن کے ضرور آئے. یہ تربیت ہے. ان کے گلے ضرور لگے, ان سے پیار ضرور لیں, ان کو پیار کریں ضرور, ان سے ان کی بچپن کی کہانیاں سن لیں. وہ ماننے لگے کہ یہ کنیکشن جو بڑوں سے ہوتا ہے یہ بھی تعلیم ہوتی ہے, یہ بھی تربیت ہوتی ہے. ہم نے مونٹیسوری دے دیا, رٹے لگوا دیے, ABC یاد کروا دی, وہ بیسک کریٹیوٹی ختم کر دی. وہ تعلیم میں سے 4 سیز نکل گئے. آپ جتنا قابل ہوگا نمبروں کے لحاظ سے, آپ اس میں دیکھیے 4 سیز کی کمی ہوگی, کانفیڈنس کم ہوگا, کریٹو وہ نہیں ہوگا. ایک بچہ اس کو دے دیجیے ایک صفحہ, اس کو ایک صفحہ لکھ کے دکھا دے, ورقہ لکھ کے دکھا دے. شرم کے ساتھ کہوں, ایم اے انگلش ایک صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتا, ایم اے اردو ایک صفحہ اردو کا نہیں لکھ سکتا. وجہ کیا ہے؟ کریٹیوٹی کوئی نہیں.